کوشچن لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ ہمارے یہاں مرد جب عید پڑھ کر گھر واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک نمک کی تھیلی بھی خرید کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح اگر ہم لائیں گے تو پورے سال گھر میں برکت رہے گی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز ایجاد کرنا جس میں آپ چاہے کوئی نیگیٹو سینس چیز نہ ہو، جیسے ہم بدشگونی لے لیتے ہیں بعض اوقات، اگر اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، پازیٹیو کوئی تھنکنگ کے ساتھ لیں، تب بھی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے اسے لوگوں کے سامنے عام نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے، ہمارے بچوں کو ترغیب ملتی ہے، پھر ہر چیز کے اندر اپنی طرف سے وہ ایک فائدے کا پہلو نکال کر اور وہ عام کرتے چلے جائیں گے اپنی واہ واہ کے لیے، یا اس لیے کہ بعض لوگ کریڈٹ لیتے ہیں، دیکھو سب سے پہلے ہم نے شروع کیا، تو اس لیے پیچھے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو نمک لے کر آئے، اس کی کوئی شرعی دلیل ایسی نہ میری نظر میں ہے، نہ ایسا ہم نے کوئی بات پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات بیان فرمائی ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھ کر آتے تو جب جاتے تھے الگ راستے سے جاتے، واپس آتے تو راستہ بدل کر آیا کرتے تھے، اور اسی کئی لاجک لکھی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی نیک آدمی، اور خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے کسی راستے پر، تو وہ راستے کی زمین کا ہر حصہ فخر کرتا تھا، اور سرکار ذکر بھی کرتے تھے تو وہ تمام حصہ زمین اس پر گواہ بنتا تھا۔ اس لیے سرکار چاہتے تھے کہ میں جاؤں ایک راستے سے واپس دوسرے راستے سے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، نمک کی تھیلی کا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ اپنا حسن ظن قائم کر لینا، یہ تو پھر ہر ایک میں ہوگا۔ ایک پتھر لے کر آئے گا، کہے گا میرا حسن ظن ہے، جو پتھر اٹھا کے گھر میں لائے تو اس گھر میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، تیسرا کچھ لائے گا، چوتھا کچھ کرے گا، جو ہمارے مسلمانوں کی اکثر عادت ہے۔ اس لیے خدا را اس قسم کی چیزیں اگر شرعی دلیل سے خالی ہوں اپنے گھر میں رائج نہ کریں، ورنہ ایک تو آپ اس طرح کی باتیں رائج کریں گے، لوگ آہستہ آہستہ بعد میں کہیں گے یہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، حالانکہ نہیں ہے، اور دوسرا پھر دوسروں کو ترغیب ملتی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ کسی ایک بھائی نے مجھے میسیج بھیجا تھا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے قربانی کے ایام میں کہ ہم کسی بچر شاپ پہ جاتے ہیں، قصائی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جانور ذبح کروانا ہے، وہ ہم سے پیسے لیتا ہے، پھر وہ کسی سلاٹر ہاؤس میں آرڈر دیتا ہے، وہ لوگ وہاں بکرا ذبح کر دیتے ہیں اور پھر جو گوشت بنا کے ہمیں مل جاتا ہے۔ ان کا پوچھنے کا مقصد اب یہ ہے کہ جب وہ قصائی سلاٹر ہاؤس میں جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم وہاں موجود نہیں ہوتے اور وہاں کاٹنے والے کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس کی قربانی ہے، تو گویا کہ اس قربانی پر قربانی کرنے والے کا نام نہیں لیا جاتا، نہ اس ذبح کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے یہ قربانی کا بھی ہے یا نہیں اور کس کی قربانی ہے، تو کیا قربانی صحیح ہو جائے گی؟ دیکھیں، بالکل ہو جائے گی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ اجتماعی قربانیوں کے لیے پاکستان، ہندوستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، تو یہاں جو قصائی پھر ذبح کر رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کے نام کو ہی پڑھ کے وہاں سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، جب آپ نے نیت کر لی اور سامنے والا کاٹ رہا ہے، وہ چاہے نیت کرا نہ کرے، آپ کی نیت تو موجود تھی۔ نام لینا بھی بکرے کے سامنے ضروری نہیں ہے، نہ اس ارادے کے ساتھ کہ قربانی کا جانور ہے میں ذبح کر رہا ہوں، نہیں، بس وہ چونکہ آپ نے آرڈر دیا وہ آپ کی قربانی بالکل ہو جائے گی، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان کی بیوی روٹھ کے چلی گئی اور میکے جا کے جھوٹ بول دیا کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے، اور اس کے ماں باپ یقینی سی بات ہے کہ بیٹی پر بھروسہ کر کے اس کو سچا سمجھ کر مشہور کر دیا خاندان میں کہ طلاق دے دی گئی اور شوہر منع کر رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر بیوی طلاق کا اقرار کر رہی ہو اور شوہر انکار کر رہا ہو تو پہلے بیوی سے کہا جائے گا کہ آپ اس پہ گواہ پیش کریں، اور بطور گواہ وہ 2 مردوں کو یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو پیش کرے گی۔ اگر وہ پیش کر دے تو پھر عورت کا کہنا مانیں گے، طلاق واقع ہوگی۔ لیکن اگر لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، تو پھر شوہر سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ نے طلاق نہیں دی۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، اگر کہتا ہے کہ نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا، طلاق ہو جائے گی۔ گویا کہ 2 صورتوں میں طلاق ہوگی، ایک صورت میں نہیں ہوگی۔ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ لڑکی گواہ پیش کر دے، یا جب شوہر کو کہا جائے گواہ نہ ہونے کی صورت میں کہ آپ قسم کھائیں تو وہ قسم سے انکار کر دے، دونوں صورتوں میں طلاق ہوگی۔ لیکن تیسری صورت میں نہیں ہوگی
کہ لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہے اور شوہر قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ ابھی اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو لڑکی گناہگار ہے، اسے اپنے شوہر کے پاس آنا چاہیے۔ اگر نہ آئے بالفرض تو اور قصور بھی اسی کا ہو مثلاً تو پھر وہ گناہگار ہوگی۔ ہاں شوہر کا قصور ہوگا تو گناہگار تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی بیوی ہے، وہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی ہے اور شوہر کی اجازت کے بغیر اگر وہ کہیں باہر وغیرہ جاتی ہے تو تمام وہی گناہ ہوتے ہیں کہ جو شوہر کے گھر میں رہ کر ایک بیوی کو شوہر کی نافرمانی کی صورت میں ملتے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ ایک کویسچن کیا کہ جب ہم واش روم جانے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر پڑھیں یا اندر داخل ہونے کے بعد پڑھیں؟ تو یہ پہلے پڑھیں گے، کیونکہ واش روم وغیرہ یہ اچھی جگہ نہیں ہوتی ہیں، یعنی مکروہ جگہ ہیں، غیر مناسب جگہ ہیں، نجاستوں کے مقامات ہیں، اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو باہر ہی اللہ کا ذکر کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ تعالیٰ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں باہر پڑھ کر پھر الٹا قدم رکھ کر اندر داخل ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، شوہر نے بیوی کو چونکہ بہت سارا سونا لے کر دیا تھا تو پوچھا بھائی اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ تو بیوی نے مذاق میں کہا بھی تم ہی دو گے۔ تو شوہر سال بسال زکوٰۃ نکالتا رہا، کافی سال ہو گئے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بچی کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ بیوی نے اجازت تو دی نہیں، ہر سال وہ نکالتا رہا۔ دیکھیں اجازت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ کسی سے کہیں کہ بھئی اجازت دیتے ہو میں یہ کام کر لوں، اور وہ کہے یس، اس کو کہتے ہیں صراحتاً اجازت لینا واضح طور پر۔ اور ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، آپ نہیں بھی پوچھیں تب بھی آپ کو وہ کام کرنا ہے، اور سامنے والا برا نہیں مانے گا، ناراض نہیں ہوگا، وہ اس کو روکے گا نہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک اجازت ہے، اور یہ کہلاتی ہے دلالتاً اجازت۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے تو والد صاحب ہی ادا کرتے ہیں، وہ جوان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کر دوں؟ انہیں پتہ ہے ہر سال ابا جان کرتے ہیں، تو ہر سال چونکہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ والد صاحب ہی کرتے ہیں، تو یہاں ہر سال والد صاحب اگرچہ صراحتاً اجازت نہیں لیتے لیکن دلالتاً اجازت ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ بیوی نے جب یہ کہہ دیا کہ جی آپ ہی نکالیں گے اور شوہر اس کے بعد دیتا رہا، تو دلالتاً گویا کہ بیوی سے اس نے اجازت لے کر دیتا رہا ہے۔ لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ بیویوں کے پیسے سے ہی زکوٰۃ نکالی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زکوٰۃ کو لازم کیا ہے اس میں تین بڑی حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک، جو مال اللہ کسی کو دیتا ہے اس میں غریب کا حق بھی رکھتا ہے، تو اس مال سے جو غریب کا حق اس میں موجود ہے وہ غریب تک پہنچنا چاہیے۔ دوسرا، جب آپ صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو مال کی محبت میں کمی پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تیسرا، کنجوسی اور بخل دل سے دور ہوتا ہے جو اللہ کو شدید طور پہ ناپسند ہے۔ اب یہ عورتیں سونا پکڑ کے رکھیں گی، شوہر دیتا رہے، تو یہ تینوں حکمتیں باطل کر دیں۔ جو عورت کے سونے کے اندر حق حاصل تھا، حق تھا کسی غریب کا، وہ نہیں پہنچا، اگرچہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، شوہر ادا کرے گا تو، لیکن اس سے تو نہیں حق نکلا۔ مال کی محبت طاری ہے، بخل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور پھر ایسے ہی چھوڑ کے مر جائیں گی، اور آخرت میں ان کے لیے سختی سے حساب و کتاب ہوگا۔ ابھی ایک کینیڈا سے مجھے ایک صاحب نے میسیج کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے ایک دم ذہن میں آیا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، کہ انہوں نے ایسے یہ میرا مسئلہ سننے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ کو خود اپنے زیور کی زکوٰۃ دینی ہے۔ زوجہ بھی بہت اچھی تھی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ گئے اور انہوں نے جا کے معلوم کیا، اور جتنا زیور تھا زکوٰۃ اتنی بنی کہ اس کی ایک چوڑی جو تھی وہ بطور زکوٰۃ نکلنی تھی۔ تو شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے بالکل بیوی کو نہیں بتایا، میں یہ چوڑی لے جاؤں اور بیچوں نہیں، پیسے معلوم کروں اور وہ پیسے لا کے بیوی کو دے دوں، وہ زکوٰۃ نکالے، بعد میں کبھی کوئی موقع آئے تو یہی چوڑی میں زوجہ کو دوبارہ گفٹ کر دوں۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں، لیکن بار بار مت کیجیے گا ورنہ عورت کا ذہن بن جائے گا کہ آئی جائے گی واپس۔ لیکن بہرحال کتنے اچھے لوگ ہیں آپ یہ اندازہ کریں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں، ہندوستان میں اسلام ہے، باقی باہر والے تو سارے معاذاللہ بالکل دین سے دور ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، باہر والے بہت ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا بڑا خوف رکھتے ہیں، خوف خدا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے مال سے خود زکوٰۃ نکالیں، اسی سے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گی۔ بھائی کی بیٹی انہوں نے لے کے پال لی، اپنے اولاد نہیں ہے، تو کیا اپنے شوہر کو باپ کی حیثیت سے اس کا نام یعنی بچی کے کاغذات میں لکھوا سکتی ہیں کہ نہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کی مجھے کوئی ایسی تعلیم نظر نہیں آئی کہ بغیر کسی وجہ کے آپ بھائی کی بچی فلاں کی بچی لے کے پالنا شروع کر دیں بغیر کسی مجبوری کے۔ اس طریقے سے بچے جو ہیں ایک تو ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہوئے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی پیار بھی کرو تو تمام بچوں کو برابر کرو۔ آپ نے بچہ لے کے دوسرے کو دے دیا، اپنے 4 بچے آپ کے پاس ہیں، ایک بچی وہاں دے دی، 4 بچوں پہ شفقت بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، ان کے ساتھ تمام معاملات، وہ بچہ محروم ہو کے دوسروں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ دوسرا کتنا ہی پیار کیوں نہ کر لے، لیکن جو ماں باپ کی شفقت اور محبت ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ مجھے کچھ بچوں نے ایسے ہی جو بچے تھے انہوں میں سے کسی نے یہ بتایا کہ مجھے دے دیا گیا، اب جب میں اپنے گھر جاتی ہوں ماں باپ کے پاس بھائی بہنوں کے درمیان تو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے میں ایک اجنبی گھر میں آ گئی ہوں، اور وہ میرے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں جیسے میں ان کی بچی نہیں ہوں یا ان بہن بھائیوں کی بہن ہی نہیں ہوں، بالکل اجنبی سا رویہ۔ آ کے میں بیٹھتی ہوں واپس، اور وہاں بیچارے کو پورا پیار نہیں ملا۔ کتنا بڑا آپ نے ظلم کیا۔ اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ محبت وغیرہ میں بہت ہی کم ہوتا ہے، میرا جو مشاہدہ یہی ہے کہ جی خرچہ بچ جائے گا، وہ پال لیں گے، پڑھ بھی جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اور بعد میں وراثت بھی بچے کو مل جائے گی۔ اس قسم کے معاملات تو بہرحال اس کے اوپر توجہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح نسب نہیں بدل سکتے کہ آپ سب میں یہ مشہور کر دیں کہ اس کا والد وہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ اسی نسب بدلنے کو، باپ بدلنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں داخلے کا سبب قرار دیا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مشہور یہی کر کے رکھیں کہ بھئی میرے شوہر اس کے والد نہیں ہیں، لیکن چونکہ کاغذات وغیرہ بنانے میں، ایڈمیشن کے اندر، پھر پیرنٹس میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں میں جانا ہے تو باپ کا شناختی کارڈ اور یہ اور وہ دیگر مسائل ہوتے ہیں، اس میں اصل باپ آ نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی مصروفیت میں ہے۔ ان تمام مشکلات سے بچنے کے لیے اگر وہاں پہ باپ کے خانے میں فادرز نیم کے طور پہ اس کا نام، فادر نیم کے اندر اس کا نام لکھوا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ صرف کاغذی کارروائی کے لیے۔ اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ نسب نہیں بدل رہے کہ آپ سب جب کوئی پوچھے کہ اس کا والد کون ہے تو آپ کہیں کہ ہم والدین نہیں ہیں، فلاں ہی والد ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کھانے پینے یا سودا سلف کی کچھ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو صرف آن لائن ڈیلیوری کرتی ہیں، بعض اوقات آرڈر لیٹ ہو جانے کی صورت میں وہ اپولوجی ٹوکن کے طور پر کچھ رقم آپ کی مطلب آپ کو واپس کر دیتے ہیں یا آپ کے والیٹ وغیرہ اس میں ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں اس رقم کو واپس لینا کیسا ہے؟ یعنی گویا کہ وہ اپنے اوپر خود بطور جرمانہ کچھ رقم مقرر کر کے آپ کو فائدہ دیتے ہیں، وہ ڈیلے ہو گیا، یہ لیں آپ 200 روپے واپس لیں، کم دے دیں ہمیں۔ دیکھیں اگر تو یہ ایگریمنٹ میں ہوگا کہ ہم ایسا کریں گے اور ڈیلیوری لیٹ ہوئی تو ہم آپ کو اتنا پیسہ واپس کریں گے، تو یہ غیر مناسب ہے، کیونکہ اس طرح کے اجارے کے اندر شرائط رکھنا، اس طرح بیع کے اندر شرط رکھنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایگریمنٹ وغیرہ کوئی سائن نہیں کیا ہے، آپ چیز منگاتے ہیں، کمپنی اپنے طور پر کہتی ہے بھئی چلیں ہم لیٹ ہوئے، ہاں آپ ہمیں اتنے کم پیسے دے دیں، تو اس میں پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک فائدہ دینے کی صورت ہے۔ اب یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ کمپنی نے آپ کو بطور انعام، بطور تحفہ کچھ چیز دی ہے، یا خود انہوں نے اپنے کلائنٹس کو یا اپنے کسٹمرز کو پکا کرنے کے لیے ایک ایسا بینیفٹ دینے کی کوشش کی ہے مارکیٹنگ اچھی کرنے کے حوالے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ بالکل اس رقم کو لے سکتے ہیں۔ ایک دیکھیں ایڈمیشن فیس لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارے عرف میں رائج ہے، جاری ہے، تو اس قسم کے معاملات جو پورے معاشرے میں رائج ہو جائیں وہ جائز ہوتے ہیں۔ اب رہی 2 مہینے کی چھٹیوں کی فیس، اگر آپ شرعی لحاظ سے دیکھیں تو یہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اسکول والے بچے کو اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں جس کی اجرت لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب 2 مہینے سروس ہی پرووائڈ نہیں کر رہے تو اجرت کس چیز کی؟ تو اجارے کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سروس جب دیں گے تب آپ اس کی بدلے کے مستحق ہوں گے، تو پھر اسکول والے اس کا مطلب ہے ناجائز کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، کیونکہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں بعض اوقات رزلٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے، پھر ٹیچرز ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے، ان سب کو سیلری تو دینی ہے، وہ اسکول کہاں سے دے گا؟ فیسز آ نہیں رہی ہیں، اگر نہ آئیں تو اسکول اپنے پاس سے کہاں سے دے گا؟ لہٰذا
اب عرفاً چونکہ یہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں، اس کی اجازت دی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ ہم کبھی کبھی یہ بتاتے ہیں کہ یوں آپ کر لیں کہ جیسے مثال کے طور پر جون جولائی کی چھٹیاں ہونی ہیں، تو مئی اور اگست ان دو کے اندر آپ یعنی پہلے والے 2 مہینوں کے اندر ڈبل فیس لے لیں۔ ڈبل فیس آپ لے سکتے ہیں، طے کر لیں پہلی ایڈمیشن دیتے ہوئے، اور جون جولائی میں کہیں کہ ہم بالکل آپ سے پیسہ یہ جون جولائی سے اپریل اور مئی کے اندر آپ پیسہ لے لیں، اور جون جولائی کے کہیں کہ ہم بالکل چھٹیوں میں پیسہ نہیں لیں گے، بات ایک ہی ہو جائے گی، یوں کر لیں۔ لیکن اس میں اگر دشواری محسوس ہو تو بہرحال ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، اب یہ ایک مجبوری کی صورت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عرفاً جائز کہیں گے۔